کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے دربارے پر انوار وچوں جناب یارے غار تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ نو عظمتاں ملیاں نے، او شانہ ملیاں نے، او مقام تی عظمتاں ملیاں نے۔ آؤ سنو مسلمان بھائیو، امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر کتب دے اندر روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی۔ امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے نال محبت کرنا، میرے یار غار دے نال پیار کرنا، ابو بکر صدیق نال محبت کرنا اور ابو بکر صدیق دا شکر ادا کرنا، اے میری امت اتے میرے رب نے واجب کر دیتا ہے، اس امت اتے واجب کر دیتا ہے۔ اسے واسطے ہی اسی کہنے ہیں، اسے واسطے ہی کہنے کیوں نہ آکھیے، اسے واسطے ہی ترجمہ اس انداز دے اندر کر لو، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے، مل کے پڑھو اسلام کی عظمت کے مینارے، اسلام کی عظمت کے مینارے ہے صحابہ، اگر چاند نبی ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، اگر چاند نبی ہیں تو ستارے، مل کے پڑھ لو چاند نبی ہیں تو ستارے، صحابہ سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمارے ہیں، ہمارے ہیں صحابہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت تے واجب ہے میرے ابو بکر نال پیار کرے، میرے ابو بکر دا شکر ادا کرے۔ پتہ چلیا صدیق اکبر دا پیار خوش نصیباں نو اللہ عطا فرماندا ہے، بلند بختاں نو رب عطا کردا ہے، بد بختاں نو بد نصیباں نو یہ دولت نہیں ملدی، یہ دولت اللہ نے نصیباں والیاں نو عطا فرمائی ہے۔ اسی یار غار نو بھی مننے ہاں، حیدر کرار نو بھی مننے ہاں، اسی سارے نو مننے ہاں، یار غار دے بھی غلام ہاں، حیدر کرار دے بھی غلام ہاں۔ آؤ کون؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ تشریف فرما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دینے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ صحابہ بیٹھے نے، حضور دا دیدار پہ کر دے نے، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے
صحابہ تشریف فرمانے انج لگدا ہے جویں 14ویں رات دا چن ستاریاں چمکدا پیا وے. مدینے دے تاجدار امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب آپ دی میٹھی شیریں گفتگو شنی سن رہے نے صحابہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جناب عظیم ماحول ہے. ادھر صحابہ اکرام رضوان مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ عرض کیتی ما زاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا اے مدینے دے لاڑیا حکم ہوئے. کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دسو اج کیڑا خوش نصیب ہے کون ہے جنہیں اج جنازہ پڑھیا ہوئے. اللہ اکبر اللہ جنہیں اپنے اعمال نامہ دے اندر جنازے دا ثواب حاصل کیتا ہوئے. کون ہے جنہیں اج جنازہ پڑھیا ہوئے. تمام صحابہ خاموش نے. یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ عرض کردے نے مازاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا اے مدینے دیا تاجدارا اے تیرے غلام ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھے آئے. آج جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھے آئے. ادھر امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے ارشاد فرمایا جواب ملیا مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اج کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں اج روزہ رکھے آئے نہ حالانکہ رمضان شریف دا مہینہ بھی نہیں. فرمایا کون ہے جڑا اج روزے دی حالت دے وچے. یار غار تاجدار صداقت تیری عظمت تو قربان جاواں کون نبی پاک امام الانبیاء دے یار غار کون تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق جنہاں نو اللہ نے مرتبے عطا کیتے نے اے عظمتاں تے عزتاں عطا کیتیاں نے. ادھر سرکار فرمایا کون ہے جن نے اج روزہ رکھے آوے. اللہ اللہ قربان جاواں جناب یار غار تاجدار صداقت بیٹھے ہوئے نے. تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے. یار غار عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا اج روزہ بھی ابو بکر صدیق نے رکھے آئے. اج روزہ بھی تیرے یار غار نے رکھے آئے. پھر امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا دسو صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے. تمام صحابہ چپ. اے مازاغ دے کاجل والیا یار غار بولے عرض کیتی و دوہا دے چہرے والیا اے محبوب خدا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر اے مدینے دے لاڑیا اج مسکین نو کھانا بھی تیرے ابو بکر صدیق نے کھلایا وے. نبی کریم امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ارشاد فرمایا کون ہے صحابہ تواڈے وچوں جنہیں اج کسے بیمار دی عیادت کیتی ہوئے بیمار پرسی کیتی ہوئے. اے تمام صحابہ خاموش ہو گئے نے. یار غار تاجدار صداقت بولے عرض کی تی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا اے مدینے دیا تاجدارا اج بیمار دی عیادت بھی تیرے صدیق اکبر نے کیتی ہے. اج بیمار پرسی بھی صدیق اکبر نے کیتی ہے. میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان ایک دن وچ جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان 4 خوبیاں جمع ہو جان مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے. فرمایا اللہ انہوں جنت میں داخل کرے گا. پتہ چلیا میرے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے. بولو بولو میرا ابو بکر. بولو بولو میرا ابو بکر. سرکار نے فرمایا انہوں اللہ جنت عطا کرے گا جنت دے وچ داخل فرمائے گا جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان. تے پھر کیوں نہ آکھیے صدیق صداقت دا صدیق صداقت دا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت دا صدیق صداقت
خدا انمول خزینہ ہے، صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ